نور الہی کی مثال میں مفردات کے حوالے سے میں نے سورہ مائدہ کی آیت اور سورہ انعام کی آیات کا حوالہ دیا تھا، جو تفصیلوں کی بیان نہیں کی تھی۔ بہرحال جسمانی آنکھ کی حس کے ذریعے دیکھنے والے نور کی مثال مفردات نے سورہ یونس کی آیت نمبر 6 کی دی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، یعنی وہی ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور کیا ہے۔ یہاں بعض کو شاید یہ الجھن ہو کہ سورج کے لیے ضیاء اور چاند کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا گیا، اس لیے ضیاء جو ہے وہ زیادہ روشن چیز ہے اور نور کم روشن ہے۔ اہل لغت بھی یہی لکھتے ہیں کہ ضیاء زیادہ روشن چیز کو کہتے ہیں اور نور کم روشن کو۔ ضیاء نور کے مقابلے پر زیادہ طاقتور ہے۔ ضیاء اور ضوء اس کو کہتے ہیں جو اپنی ذات میں روشن ہوتی ہے، اور نور کا لفظ اس پر بولا جاتا ہے جو کسی غیر سے روشنی لیتی ہے۔ عمومی طور پر یہ استعمال کیا جاتا ہے نور کا لفظ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مفسرین نے یہ جواب دیا ہے کہ نور کے اور بھی کئی معنی ہیں، اور یہ نور جو ہے یہ ضیاء کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ سراج منیرہ، کہ وہ روشن سورج ہے، یعنی آپ کے نور سے دوسرے لوگ روشن ہوں گے، جبکہ آپ کا نور بھی اللہ تعالیٰ کے نور سے ہے۔ نیز یہ بھی لکھتے ہیں لغت والے کہ نور ضیاء کی روشنی کو بھی کہتے ہیں، ضیاء کی شعاع کو بھی کہتے ہیں، یعنی جو چیز اپنی ذات میں روشن ہے اس روشنی کے انعکاس کو بھی نور کہتے ہیں۔ بس خدا تعالیٰ کی شعاؤں کے، نور کی شعاؤں کے جو انعکاس ہے یا خدا تعالیٰ کا جو انعکاس ہے، یہی ہمیں مادی اور روحانی زندگی میں نظر آتا ہے۔ کائنات کا حقیقی ادراک اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نور سے اسے دیکھیں، کیونکہ نور ہر اس چیز کو بھی کہتے ہیں جس کے ذریعے سے دوسری چیزیں نظر آنے لگیں۔ بس خدا تعالیٰ کی ذات میں ڈوب کر ظاہری آنکھ سے بھی حقیقی رنگ میں اس نور کا ادراک ہو سکتا ہے جو خدا تعالیٰ نے انسان کے لیے، جن پر اپنا نور ظاہر کیا اور انسانوں کے لیے مسخر کیا۔ سورج بھی اور چاند بھی اور کائنات کی ہر چیز بھی اسی طرح حقیقی طور پر نظر آ سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے نور کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے۔ لیکن اگر کسی دہریے کو ان چیزوں میں خدا نظر نہیں آتا، جبکہ مومن کو تو ہر چیز میں خدا نظر آتا ہے اور وہ ان چیزوں سے فیض بھی پا رہا ہے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے، اور پھر بعض دفعہ ان کی کوششیں جو سائنسدانوں کی اللہ تعالیٰ کی رحیمیت کے جلوے بھی ہیں کہ انہیں خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات کی چیزوں کا ایک حد تک علم حاصل ہو رہا ہے، اور چاند اور سورج اور دوسرے ستاروں کے دنیاوی فائدے ایک دہریہ اٹھا رہا ہے، جبکہ مذہب کی دنیا میں رہنے والا اور ایک حقیقی مومن جسے نور قرآن بھی دیا گیا ہے، اس سے روحانی اور مادی فائدے اور مادی دونوں طرح کے فائدے اٹھاتا ہے۔ بعض جگہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں دونوں نوروں کا بھی ذکر فرمایا ہے ایک جگہ ہی، تاکہ
دنیاوی کاموں میں بھی رہنمائی ملے اور روحانی کاموں کی طرف بھی توجہ پیدا ہو۔ پھر نور اخروی کے متعلق مفردات میں آتا ہے، انہوں نے یہ آیت درج کی ہے کہ نور اخروی کیا چیز ہے، اس کے بارے میں یہ اس آیت کو سامنے رکھا ہے کہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، ان کا نور ان کے آگے اور دانی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ خدا سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے۔ یہ وہ اخروی نور ہے جس کی وہ جو ان کو نظر آئے گا مرنے کے بعد۔ بہرحال یہ تھوڑا سا بیان کچھ طرح خطبے میں رہ گیا تھا، اس لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ اب میں ان آیات کی وضاحت کروں گا جن کا بیان میں گزشتہ خطبے میں کر چکا ہوں، لیکن مطلب آیت پڑھ چکا ہوں یا اس کا ایک حصہ سورہ مائدہ کی آیات ہیں لیکن ان کی وضاحت نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارا وہ رسول آ چکا ہے جو تمہارے سامنے بہت سی باتیں جو تم اپنی کتاب میں سے چھپایا کرتے تھے خوب کھول کر بیان کر رہا ہے، اور بہت سی ایسی ہیں جن سے وہ صرف نظر کر رہا ہے۔ یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ چکا ہے اور ایک روشن کتاب بھی۔ اور دوسری آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ اس کے ذریعے انہیں جو اس کی رضا کی پیروی کریں سلامتی کی راہوں کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور اپنے اذن سے انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکال لاتا ہے اور انہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ بس وہ تمام باتیں جو پہلی کتابوں میں ان کے ماننے والوں نے یا تو بدل دی تھیں یا چھپا لیا کرتے تھے، ظاہر نہیں کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں خدا تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اب دوبارہ دنیا کے سامنے وہ باتیں پیش فرما رہے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ بہت سے نئے احکامات ہیں، بہت سی نئی باتیں ہیں یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کے سامنے اب پیش ہو رہی ہیں۔ خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے روحانیت میں ترقی کے نئے اور وسیع راستے کھل رہے ہیں، اور ایسے احکامات ہیں جو انسان کی فطرت کے مطابق ہیں اور جن میں کوئی افراط اور تفریط نہیں ہے۔ ایک ایسا رسول آیا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، ایک معتدل تعلیم ہے جو اسلام پیش کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر ایک وحی نبی منزل علیہ کی فطرت کے موافق نازل ہوتی ہے، یعنی جس پر وہ وحی نبی پر وحی اتر رہی ہو اس کی فطرت کے مطابق وحی نازل ہوتی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں جلال اور غضب تھا، تو ریت بھی موسوی فطرت کے موافق ایک جلالی شریعت نازل ہوئی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے مزاج میں حلم اور نرمی تھی، سوئے انجیل کی تعلیم بھی حلم اور نرمی پر مشتمل ہے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بغایت درجے وضع استقامت پر واقع تھا۔ ایسا بہت زیادہ ایک ایسی جگہ پہ واقع تھا جہاں نہ سختی تھی نہ نرمی تھی۔ فرمایا کہ نہ ہر جگہ آپ کو حلم پسند تھا، نہ ہر مقام
غضب مرغوب خاطر تھا، نہ کہیں نرمی ہر جگہ ظاہر کرتے تھے، نہ ہر جگہ ہر موقع پر غصہ ہی ظاہر کیا جاتا تھا، بلکہ ایک ایسا راستہ تھا جو سیدھا راستہ تھا،